أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق إذا وقب اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات في العقد اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، ومن شر حاسد إذا حسد اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، ملك الناس یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، إله الناس لوگوں کے معبود برحق کی، من شر الوسواس الخناس شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذي يوسوس في صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنة والناس خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے، من الجنة والناس خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔ In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Say, I seek refuge in the Lord of daybreak, from the evil of that which He created, and from the evil of darkness when it settles, and from the evil of the blowers in knots, and from the evil of an envier when he envies. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Say, I seek refuge in the Lord of mankind, the sovereign of mankind, the God of mankind, from the evil of the retreating whisperer, who whispers evil into the breasts of mankind, from among the jinn and mankind, from among the jinn and mankind. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ گائے کی جو دودھ کی آیت ہم نے پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ایک طرف سے گوبر اور ایک طرف سے خون کی جو اس کی اندر شریانیں ہوتی ہیں، نسیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک نس یعنی کہ اللہ دودھ کی نکالتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جنات اور انسان اور شیاطین اور جنات آپ کو نظر نہیں آتے، تو اب اس اور جنات اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور شیاطین بھی وسوسے ڈالتے ہیں دل پہ۔ اب ایک لائن اللہ پاک چلاتے ہیں اپنی کہ وہ اللہ بھی اپنی بات پہنچا دیتے ہیں، شیاطین اپنے گڑبڑ کرنے کے لیے وسوسے ڈالتے ہیں، برے خیالات ڈالتے ہیں، جنات بھی اور یہ آیت بتا رہی ہے انسان بھی۔ تو اب یہ یعنی کہ اب آپ کے پاس ایک لائن اللہ کی آ رہی ہے دودھ والی، یعنی کہ ایک اللہ کی حق بات، سچ بات۔ تو جو باطن کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں دنیا میں، یعنی کہ آپ کسی سے بات کرو گے تو کچھ ورکنگ آپ کی ہونی چاہیے، کچھ اس کی ہونی چاہیے۔ آپ بولو گے 10 تو وہ بولے گا 1، تو یہ تو بہت فرق ہو گیا۔ تو آپ بولو گے 10 تو وہ 9 بولے گا، تو زیادہ تر آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے۔ آپ بولو گے 10، وہ بولے گا میں تو 0 پہ ہوں۔ تو یہ ہے، تو لہٰذا اللہ کی بات سنیں گے تو پھر آپ اللہ سے بات کر سکیں گے، کچھ ورکنگ آپ کی ہوگی، کچھ اللہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بیج تم لگاتے ہو، آم ہم نکالتے ہیں۔ اس طرح دکانوں میں لاکھوں کروڑوں روپے کا لوگ مال ڈالتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کسٹمر کا، اور جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جو اعمال اللہ نے مانگے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں، تو کاروبار وہ خود سے کیسے رن کریں گے؟ کر کے دکھائیں، نہیں چلے گا۔
تو لہٰذا اللہ کی بات سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دکانوں کے وہ اتنا لاکھوں روپے کا مال ڈالا ہوا ہے، اس کا بجلی کا بل ہے، رینٹ ہے، میٹر بھاگ رہا ہے، وہ آرام سے لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، گپے لگا رہا ہے، سامنے نا زیادہ مارکیٹنگ کے لیے نکل جاتا ہے۔ تو اب وہ اللہ سے جب تک آپ بات نہیں کریں گے، باطن کے خیالات سے نکلیں گے، حق بات کی طرف جب آپ آئیں گے تو پھر اللہ آپ کو بتائے گا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، تو پھر آپ وہ کریں گے تو پھر آپ کی چیزیں صحیح ہوں گی، نہیں تو نہیں ہوں گی، نہیں تو آپ باطن میں ڈوبے رہیں گے۔ تو کتنے آپ کے ہمارے جیسے ارب خرب انسان باطن میں مدوشی میں زندگی گزار کے چلے گئے، مجھے یہ کھانا، مجھے یہ پینا، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ، انہوں نے پتہ ہی نہیں کیا کہ اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے اور اللہ نے مجھے بھیجا کس لیے اور میں نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ ہے، تو تبلیغ والے اپنا کام کر رہے ہیں، شیاطین اپنا کام کر رہے ہیں، باقی جماعتیں بھی اپنی کام کر رہی ہیں۔ جماعت بڑی نہیں کرنی، اللہ کی دین کو اوپر اٹھانا ہے، اس کے دین کو نیچے گرانے کی وجہ سے یہ گٹروں بھر رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گورنمنٹ تین سال میں گر جاتی ہے، تو وہ رشوتوں کا بازار گرم ہے، زکوٰۃ خیرات اور اللہ کے حکموں پہ آیت ہے، فقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، کہو میں نے اللہ کے حکم سن لی اور مان لیے۔ 2 ارب مسلمانوں میں سے کتنے لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سن لی اور مان لیا، آٹے میں نمک بھی نہیں نکلے گا۔ تو سواری کی دعا ہے، یا اللہ شکر ہے تو نے سواری ہمارے قابو میں کر دی، ہماری طاقت نہیں تھی، کھانے کی دعا ہے، اللہ شکر ہے تو نے ہم کو کھانا کھلایا، ہماری طاقت نہیں تھی، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، بسم اللہ توکل، تو اللہ پہ بھروسہ کیا۔ تو اب یہ ایمان جو ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے چل رہے ہیں، مدہوش ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کی ریکوائرمنٹ کے اسپیڈ سے ٹائم نکلے جا رہا ہے۔ لوگ پرانے لوگوں کی عادتوں پہ زندگی جو گزار رہے ہیں وہ عادتوں پہ جی رہے ہیں، تو اصل میں علم کہاں سے کہاں پہنچ گیا آپ کے سامنے، موبائل، لیپ ٹاپ اور کیا کیا آ گیا، تو لہٰذا یہ علم لے نہیں رہا، تو یہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا، کبھی بھی جو ہے موت سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی تو پھر اس کو جانا پڑ جائے گا، تو یہ اس نے تیاری کی نہیں ہوگی، تو یہ اوپر کیسے پاس ہوگا اللہ کے پاس۔ تو کوئی بھی عمل چھوٹا سے چھوٹا آپ اس کو ہلکا نہیں لیں، کوئی بھی عمل آپ گناہ اس کو چھوٹا سے چھوٹا اس کو بھی ہلکا نہیں لیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے ہم معاف کر دیں گے۔ فتنہ اشد من القتل، قتل سے بڑا گناہ ہے فتنہ مچانا، زمین میں فساد مچانا۔ اصلاح، اللہ کہہ رہے ہیں اصلاح کرنا ہے، یعنی کہ اصلاح اپنی بھی اور لوگوں کی بھی۔ جزاک اللہ خیر، آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ شیاطین، جنات، انسان، یہ تینوں وسوسے ڈالتے ہیں، ایک لائن اللہ اپنی چلاتے ہیں۔ آپ اللہ کی پوری بات سن لیں گے تو آپ ان کے دھوکے والے وسوسوں سے بچ سکیں گے، نہیں تو آپ، کیونکہ لوگ باہر سے نہیں اندر کی آواز سے چلتے ہیں، اندر شیطین وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ باہر سے آپ لاکھ اس کو تبلیغ کرو، کیونکہ اندر سے اس کو جب تک وہ اللہ کی بات کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو وہ اپنا قبلہ سیدھا نہیں کرے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔